بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں غریب تھا، اس لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کیونکہ میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کچھ سال بعد یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ بیوی تو کروڑ پتی بن چکی تھی۔ میں نے اس سے دوبارہ شادی کی خواہش کی تو وہ بولی کہ میں تم سے شادی کو تیار ہوں، پہلے حلالہ کرنا ہوگا۔ میں راضی ہو گیا اور اس سے ڈھیر سارے پیسے لے کر ایک آدمی کو دے دیے اور اس سے منت کی کہ صبح میری بیوی کو طلاق دے دینا۔ میں ساری رات بیوی کے آنے کا انتظار کرتا رہا مگر وہ صبح تک نہ آئی تو میں پریشان ہو گیا اور خود اس آدمی کے گھر گیا، مگر جو ہی میں اندر داخل ہوا تو ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ سامنے تو بیوی۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور میرے والد ایک موچی تھے۔ وہ سارا دن لوگوں کی جوتیوں کی مرمت کرتے اور سارے دن کی محنت کے بعد 3 یا 400 روپے ہی اکٹھے کر پاتے، جس سے گھر کا گزارا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اس طرح میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور میری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی اور کپڑے بھی دھوتی تھی۔ پہلے تو میرے ماں باپ نے مجھے اسکول میں داخل کروایا تھا، پھر میرے ماں باپ نے جب گھر کے حالات دیکھے تو انہوں نے مجھے پرائیویٹ اسکول سے اٹھا کر گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ لیکن شروع ہی سے میری پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میرے ماں باپ نے بھی میری تعلیم پر کوئی خاص توجہ نہ دی، تو میں نے مڈل کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ میرے باپ نے تو کئی دفعہ مجھے کہا کہ میں اپنی تعلیم کی طرف توجہ دوں کیونکہ میرا باپ تو ان پڑھ تھا، اس وجہ سے ان کا خیال تھا کہ اگر میں کچھ پڑھ لکھ جاؤں گا تو کوئی پڑھی لکھی نوکری کر لوں گا، ورنہ میں ان کی طرح جوتیاں ہی مرمت کرتا پھروں گا۔ لیکن ان کی کوشش کے باوجود بھی میں اپنی تعلیم کو جاری نہ رکھ سکا کیونکہ مجھے پڑھائی بہت ہی مشکل لگتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں کوئی کام سیکھوں گا، میں پڑھائی نہیں کر سکتا۔ اس طرح میرے باپ نے مجھے ایک بجلی کی دکان پر ڈال دیا تھا تاکہ میں وہ کام سیکھ سکوں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میرا باپ بیمار رہنے لگا۔ اب میرے باپ سے کام کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ہمت نہ ہارتا تھا۔ جب بھی اس کی طبیعت بہتر ہوتی تو وہ کام پر چلا جاتا، اگر بیمار ہو جاتا تو کئی کئی دن گھر پر پڑا رہتا۔ اس طرح میں نے کچھ عرصے میں بجلی کا کام سیکھ لیا تھا اور اب میں کمانا بھی شروع ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ کام چھوڑ دیں اور گھر پر آرام کریں، لیکن انہیں آرام کرنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ چند دنوں میں ہی ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب گھر پر میں اور میری ماں ہی ہوتے تھے۔ میں دن میں کام پر چلا جاتا اور سارا دن میری ماں گھر پر اکیلی ہی ہوتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن میری ماں نے مجھے کہا کہ جب تم کام پر چلے جاتے ہو تو پیچھے سے میں اکیلی رہ جاتی ہوں، اس لیے میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرے ساتھ گھر پر کوئی موجود ہو اور میں تنہائی کا شکار نہ ہوں۔ اس طرح میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ کو جیسے بہتر لگے آپ ویسا ہی کر لیں۔ میری ماں نے اپنی ہی کسی جاننے والی سے میرے رشتے کی بات کی۔ ہمارے محلے میں کوئی فیملی کرائے کے مکان میں آئی تھی، انہوں نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، تو میری ماں نے انہیں اپنے گھر پر بلا لیا۔ وہ بھی ہماری ہی طرح کے لوگ تھے، انہیں میں پسند آ چکا تھا اور میری ماں کو بھی لڑکی پسند آ چکی تھی۔ اس طرح میری ماں نے کچھ دنوں میں میرا نکاح کر دیا تھا۔ میری بیوی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گھر کے کام کاج میں کافی سلیقہ مند تھی۔ شادی کو 3 ماہ ہو گئے تو میری بیوی نے مجھ سے کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا کہ اس نے بازار سے کچھ کپڑوں کی شاپنگ کرنی ہے، لیکن میں نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے موجود نہیں ہیں کیونکہ جو بھی میں کما کر لاتا تھا اس میں سے کچھ میں اپنی ماں کو گھر کے خرچے کے لیے دے دیتا تھا اور کچھ میں اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیتا تھا۔ جب میری بیوی نے یہ بات سنی تو اس کا موڈ ایک دم سے خراب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں اتنے مہینوں سے انتظار کر رہی تھی کہ تم مجھے میری ضرورت کے لیے پیسے دو گے، لیکن تم نے تو مجھ سے میری ضروریات کے بارے میں نہیں پوچھا۔ تمہارا فرض بنتا ہے کہ شوہر ہونے کے ناطے تم میری ضرورت کو پورا کرو۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو مجھے اس پر غصہ آ گیا کیونکہ میں پہلے ہی گھر کا انتظام بہت مشکل سے چلا رہا تھا، اب ایک فرد کا اضافہ ہو چکا تھا اور اس کی بھی ضروریات بڑھ چکی تھی۔ اس طرح ہم میاں بیوی کے درمیان آئے دن لڑائی جھگڑا ہونے لگا اور میری ماں بھی لڑائی جھگڑوں کو دیکھ کر پریشان ہوتی رہتی۔ ایک دن غصے میں آ کر میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی
کیونکہ اب میں اس کی فرمائشوں کو پورا نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی میرے پاس اتنے وسائل تھے، اس لیے میں نے اس مسئلے سے ہی چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اس طرح اب میں اکیلا ہی زندگی گزارنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ ایک بڑی سی کار میں بیٹھی ہوئی ہے اور ڈرائیور کار کو چلا رہا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ وہ ایک بڑے بنگلے میں داخل ہو گئی۔ میں بھی اس بنگلے میں داخل ہو گیا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور میں بھی اس گھر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے طلاق دی تھی تو تب میں اس گھر میں کام کرنے لگی تھی۔ اس گھر کی مالکن جب فوت ہو گئی تو اس نے اپنی جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ میری بیوی اب کروڑ پتی بن چکی تھی۔ مجھے اس کی دولت کو دیکھ کر لالچ آ گیا اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے کر بے حد شرمندہ ہوں۔ میں تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری سابقہ بیوی میری باتوں میں آ گئی اور اس نے کہا کہ اگر تم نے مجھ سے نکاح کرنا ہے تو اس سے پہلے تمہیں حلالہ کرنا ہوگا۔ اس طرح میں نے اس سے بڑی رقم لی اور اپنے دوست کو اپنی سابقہ بیوی سے حلالہ کرنے کے لیے راضی کر لیا اور اس سے کہا کہ اگلے دن ہی تم اسے طلاق دے دو گے۔ اس طرح میری سابقہ بیوی کا نکاح ہو گیا۔ میں اگلے دن اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آئی تو میں اس کے گھر چلا گیا اور جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میری سابقہ بیوی اور میرا دوست آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم نے اسے طلاق نہیں دی تو میری سابقہ بیوی نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر تم سے نکاح نہیں کروں گی کیونکہ تم تو ایک لالچی انسان ہو جو میری دولت کو دیکھ کر لالچ میں آ گیا۔ اس طرح میں مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا تھا اور اپنے کیے پر بھی بے حد شرمندہ تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔